ذرا رکیں، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے عظیم سلطان تھے جن کے پاس مرتے وقت کفن کے بھی پیسے موجود نہ تھے؟ جی ہاں ناظرین، آپ سبھی انہیں جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جنہوں نے دنیا پر حکومت کی۔ لاکھوں سپاہی جن کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، جنہوں نے عظیم بیت المقدس کو فتح کیا، مگر اس دنیا سے صرف ایک تلوار اور خالی تھیلی لے کر قبر میں جا بسے۔ سن 1137 میں عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی میں علم کی پیاس، عدل اور تقوی جیسی خصوصیات موجود تھیں۔ ابتدائی تربیت نور الدین زنگی کے دربار سے حاصل کی، جس کے بعد انہیں مصر بھیج دیا گیا۔ چند ہی سالوں میں وہ مصر اور شام کے حکمران بن چکے تھے۔ ان کی سب سے عظیم فتح بیت المقدس کی آزادی تھی، جو 88 سال سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا، مگر صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 میں بنا خون بہائے مسجد اقصی کو صلیبیوں سے آزاد کروایا، جو ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ تھا۔ سلطان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ریشمی لباس زیب تن نہیں کیا۔ ان کا رہن سہن انتہائی سادہ، لہجہ نرمی سے بھرپور اور خوراک انتہائی سادہ تھی، یہاں تک کہ اتنا سادہ طرز زندگی دیکھ کر ان کے درباری بھی ایک دن بول اٹھے، سلطان معظم، آپ کو ایک سلطان کی طرح شاہانہ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو جواب آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کھجور اور پانی پر صبر کیا تو میں کون ہوتا ہوں دنیا کی رنگینی چاہنے والا۔ سن 1193 میں یہ عظیم سلطان جب اپنے بستر مرگ پر تھے تو ان کے آس پاس ان کے دوست اور بیٹے موجود تھے۔ بیٹوں نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا جان، آپ نے اپنی زندگی میں کئی فتوحات حاصل کی ہیں، آپ ایک عظیم سلطنت کے حکمران رہے ہیں، تو آپ نے اپنے لیے کیا کیا جمع کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر نرمی سے جواب دیا، صرف 1 دینار، اور وہ بھی غریبوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ وفات سے قبل صلاح الدین ایوبی نے وصیت کی، جب میرا جنازہ نکالنے کا وقت آئے تو میری تلوار اور وہ خالی تھیلی بھی ساتھ میں رکھ دینا جس میں دنیا میں صدقہ کیا کرتا تھا، تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ بادشاہ جس نے دنیا فتح کی مرنے کے بعد خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سن 1193 کی ایک فجر، جب فجر کی اذان کی آواز گونج رہی تھی، سلطان کی نظریں آسمان پر اور آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پر اللہ کا ذکر تھا، اور اسی لمحے اس دنیا فانی سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس عظیم ہستی کا جب جنازہ نکالا گیا تو جنازے کے ساتھ ان کی وصیت کے مطابق صرف ایک خالی تھیلی اور ایک تلوار موجود تھی۔ یہ منظر دنیا میں آنے والے تمام سلاطین اور انسانوں کے لیے ایک سبق چھوڑ گیا، یہاں تک کہ اس وقت کے کفار بھی ایک عظیم سلطان کا اس طرح کا جنازہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اس دن فضائیں افسردہ اور ماحول پریشان تھا، لوگوں کے سر جھکے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج بھی اس درویش صفت عظیم سلطان کا مزار دمشق میں سادگی کی علامت بنا ہوا ہے، نہ سونے کا دروازہ، نہ کوئی سنگ مرمر۔ ان کی قبر مبارک آج بھی ان کے اس قول کی عکاسی کرتی ہے،
کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب میرے اعمال میری سلطنت سے کم پڑ جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اس فانی دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے جینا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات ہے، آج بھی ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی ڈرامہ تو دیکھتے ہیں مگر عملی طور پر ان کی زندگی کو فالو نہیں کرتے، جو ہمیں سلطان ہوتے ہوئے بھی یہ سبق دے گئے کہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ کے جائے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے، آج کی مسلمان نوجوان نسل اپنا شاندار ماضی بھول چکی ہے۔ آج کے مسلمان نوجوان اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں۔